نہایت اور احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں اپنی بستی کے موقر عالمین مولانا عبدالرب صاحب خاصی دام برکاتہ سے تشریف لائیں اور کلمات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه لقي الله وهو أجزم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سوتا بہادر پور کے ایک مدرسے کا پروگرام ہے، اور پروگرام بھی جلسہ دستار بندی ہے۔ میں چونکہ بستی کا ہوں، اس لیے زمین پر کھڑے ہو کے بات کروں گا۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میری ذمہ داری بھی ہے۔ اول تو مدرسے کا تعارف کروا دینا، اور مدرسے کے تعارف سے پہلے یہ جو بینر میں لائن لکھی ہے اوپر کہ یہ پروگرام دو شخصیات کے میموریل کے طور پر، یادگار کے طور پر منعقد کیا گیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہم مدرسے کا تعارف کروائیں تب بھی یہ شخصیات آٹومیٹکلی پیچھے آ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، یا ان لوگوں کا تعارف کروائیں تو مدرسہ اپنے آپ آ جائے گا۔ آپ حضرات جانتے ہیں، ابھی ہمارے بزرگ سب موجود ہیں، وہ بتلائیں گے کہ ایک وقت تک بستی کے پاس کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا۔ 1986 سے پہلے میں اپنی گواہی دے رہا ہوں کہ مسئلے کے اعتبار سے میں لیگل نہیں تھا کہ میں کھڑے ہو کر کے خطبہ پڑھوں، لیکن اتنی کم عمری میں مجھے خطبہ پڑھنا پڑا، اس لیے کہ کوئی دوسرا شخص خطبہ پڑھنے والا بستی میں نہیں تھا۔ 10-11 سال کی عمر میں خطبہ پڑھا ہوگا، جبکہ 15 سال میں لیگل ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نماز پڑھانے والے تو ہمارے محترم مرحوم اسماعیل ملا جی صاحب تھے، نماز پڑھا دیا کرتے تھے، مگر خطبے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ تو وہ زمانہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے۔ سب سے پہلا شخص جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کی تکمیل کا تاج سجایا ہے، وہ حافظ طاہر علی اور ان کے ساتھ حافظ فرمان علی صاحب۔ یہ جو صاحب جن کا اوپر نام لکھا ہے، یہ انہی کے والد گرامی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، جس شخص کو اس بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کی نعمت کے لیے پہل منتخب کیا، وہ وہی شخصیت ہے جن کے تذکرے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کو کتنا علم عنایت کرنا ہے، اس کو کتنا اعزاز دینا ہے، اس کو کن عذابات میں مبتلا کرنا ہے، اس کو کون سی سزا دینا ہے، اور کب اس بستی کو اٹھا کر کے الٹ کر کے الٹا کر دینا ہے۔ آپ ان میں سے جس کی مثال چاہیں قرآن کریم میں اور پچھلی اقوام میں مل جائے گی۔ ایک آیت وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کہ کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جن کی معیشت ہم نے تباہ کر دی۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ كانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من كل مکان۔ ایک بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
کہ جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے مالداروں کو گمراہ کر دیتے ہیں، وہ اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس فیکٹ اور ایویڈنس ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ثبوت ہو جاتا ہے کہ یہ باغی ہیں، ہلاک کیے جانے کے لائق ہیں، فدمرناہا تدمیرا، ہم تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو بستیوں کو تباہ کرنے، انہیں اعزاز دینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ایک سسٹم، ایک نظام، ایک دستور ہے، ایک میکینزم ہے۔ اسی کے تحت میں جو چیزیں جانتا ہوں، بہت چھوٹا تھا، محترم جناب مبارک علی صاحب مرحوم علماء سے بے پناہ محبت، دینداروں سے بے پناہ محبت۔ والد گرامی جب کوئی بات کہتے تھے تو ان کا جملہ صرف اتنا ہوتا تھا، ہمارے علماء نے کہتے، اور یہ صرف ان کا نہیں، ان کا چونکہ اس وقت نام لے رہا ہوں، تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے ان کے سلسلے میں یہ بات ہے، ورنہ یہ جتنے سفید ریش اس مجلس میں بیٹھے ہیں، نظریہ سب کا وہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس نظریے، ان کی اس محبت، ان کی اس دلچسپی، ان کے اس شغف کا ایسا اکرام فرمایا ہے کہ آپ کو بہت قریب میں، آس پاس میں، زمانوں ایسی مثال نہیں ملے گی۔ ابھی 1 نومبر کو، 2 نومبر کو آپ نے ایک بڑا اجلاس دیکھا، بڑی کانفرنس دیکھی شمشاباد میں، وہاں 68 بچوں کی دستار بندی تھی، 68 بچوں کی دستار بندی تھی، جس میں سوتا بہادر پور کا پارٹیسپیشن کیا ہے؟ 31۔ 68 میں سے 31 اس سوتا بہادر پور کے نوجوان اور بچے تھے، جبکہ یہ وسائل کی بستی نہیں ہے، یہاں بہت وسائل نہیں ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں ہے۔ ابھی بتلائیں گے، یہ بیٹھے ہیں بچے جو سیاست میں سرگرم ہے، کہ کتنے ووٹ کی بستی، یہ 5000 ووٹ کی بستی ہے، تو کل اس کا حجم کتنا ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے، اور ایک پروگرام میں ضلع کی ایک اسٹیج پر 31 بچوں کی دستار بندی۔ ابھی آج یہاں کچھ بچوں کی دستار بندی ہونا ہے، اور ابھی 28 تاریخ کو پھر دستار بندی کی یہ مجلس سجے گی انشاءاللہ۔ تو یہ ان لوگوں کا شغف ہے، ان بزرگوں کا شغف ہے۔ ہم نے دیکھا وحید اللہ بھائی جماعت کے ایک بڑے ذمہ دار یہاں آ جایا کرتے تھے، تو بستی کے اس وقت کے جو بزرگ ہیں ان کے پیچھے پیچھے ایسے ایسے گھومتے تھے جیسے کوئی بہت اللہ کا بڑا ولی آیا ہوا، مطلب میں نے جو کچھ دیکھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، حالانکہ وہ نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، وقت لگایا تھا، انتہائی درجے دیندار اور انتہائی درجے نیک طینت آدمی تھے، بس اس نیکی کی وجہ سے ان کے پیچھے گھومنا، حالانکہ بڑا شعور نہیں تھا۔ بستی کے لوگوں کو جب حال یہ ہے کہ خطبہ پڑھنے والا نہیں تو ان کا دینی شعور کیسا ہوگا آپ کو معلوم ہے، لیکن پیچھے گھومنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیوں سے اور نیکوکاروں سے یہ محبت پسند آئی ہے۔ تو اس وقت یہ بستی اپنے شکم کے اندر، اپنی دھرتی کے اوپر تقریباً 250 حفاظ اور تقریباً 20 سے 25 علماء، جس میں بہت سارے فضلائے دارالعلوم ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے گا، یہ 86 کے بعد سے اب تک اس بستی کو اب علم کا گہوارہ کہا جانے لگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس وقت کے جو بزرگ اور نیک طینت لوگ تھے، انہوں نے جس طرح سے دلچسپی دکھلائی ہے، میں اس کا سب سے بڑا گواہ اور شاہد ہوں، اس لیے کہ وہ سارا لڑائی تو میں نہیں دیکھا ہے۔ پہلا انہوں نے جب عالم دیکھا بستی میں، تو اس کے بعد جس طرح سے محبتیں دی، پلکوں پہ بٹھایا، میں کہہ سکتا ہوں میری زبان اسی لیے بگڑی ہے کہ مجھے یہ چھوٹ تھی، میں جو جی چاہے کہہ لوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ منکرات کے خلاف جس طرح کی تلخ زبان چاہوں استعمال کر لوں۔ تو یہ حوصلہ ہے، علم کے لیے چھوٹ ہے۔ علم کا سب سے بڑا اپریشیٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ علم کو پنپنے دیجئے۔ آپ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے، ہوا کرے، اور آپ کی طبیعت کے خلاف ہے، ہوا کرے۔ اگر حق ہے تو بولا جانا چاہیے۔ اس بستی کے بڑے بڑے ذمہ داروں کو ایسی پاس میں بیٹھ کر کے، اور میں نے جو میرے جی میں آیا منکرات کے تعلق سے میں نے کہا، اور اللہ کا احسان ہے، نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ اس پر پشیمانی کا اظہار کیا، آنسو بہائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، مبارک علی صاحب، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ علماء سے، اہل علم سے، نیکوکاروں سے محبت کرتے تھے،
اب بتائیے میں آج سے 40 سال یا 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پابندی کے ساتھ بھوپال کے اجتماع میں جایا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے جن کے تذکرے کا نمبر آئے گا، ان کا تذکرہ ہو جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے ایسی مجالس میں جانا کس مقصد سے ہوتا ہے؟ نیکیاں تلاش کرنا۔ اور پھر انہوں نے نیکی کی یہ انتہا کی ہے، نیکی کی یہ انتہا کی ہے۔ یہ مدرسہ زاد الہدیٰ جس کا آج یہ پروگرام ہے، انہوں نے اس کو گود لیا ہے، انہوں نے اس مدرسے کو گود لیا ہے۔ میری تعبیر دیکھیے گا، ورنہ یہ مدرسہ معلوم ہے، اس مدرسے کی بنیاد اور اس مدرسے کی داغ بیل ڈالی تھی، حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی عبدالحق صاحب، انہوں نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی۔ کہاں پہ اس کا آغاز کیا تھا؟ میرے گھر کے پرانے گھر کے بالکل بغل میں جہاں آج کل طہور علی صاحب رہتے ہیں، ان کے گھر میں جب وہ خالی پڑا تھا وہاں شروعات کی تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے یہ مدرسہ پہنچا وہاں جہاں آج کل ہماری بہن رہتی، اس میں ٹٹیا لگا کر کے چھپر ڈال کر کے یہ مولی ظفر، مولی عبد المطلب یا مفتی عبداللہ یا حافظ حذیفہ، یہ سب اسی مڑیا کے حافظ ہیں، یہ اسی مڑیا کے حافظ ہیں جن کا جلسہ دستار بندی یہاں ہوا تھا۔ تو یہ مدرسہ پہلے اس طرح سے مڑیوں میں رہا، لیکن اس کے بعد وہ اگر ذمہ دار تھے تو ذمہ داری کا انہوں نے حق ادا کیا ہے، تو انہوں نے اس مدرسے کے لیے، اس مکتب کے لیے جگہ دی ہے، یہ ان کی جگہ تھی، انہوں نے جگہ دی ہے۔ اور مفتی صاحب نے یہاں 10 سال پڑھایا باقاعدہ، اس کے بعد اپنی گوناگوں مصروفیات کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے، اور آج ان کے گھر کا ایک فرد، ان کا نواسہ مولی انیس صاحب اس مدرسے کو دیکھ رہے ہیں۔ تعلیمی معیار میں اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ وہ سلسلہ جاری ہے، ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کرے یا نہ کرے، لیکن ایک ایسا سرسبز و شاداب درخت لگا دیا ہے کہ جس کے پھل انہیں پہنچیں گے کوئی روک نہیں سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بہت بڑے یہاں تو زمیندار نہیں، ایک لہرہ میں بڑے زمیندار رہے ہوں، لیکن یہاں بہت چھوٹی سی اراضی ان کے پاس ہے، لیکن بستی کے اعتبار سے یہ بھی بڑی اراضی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی ہے۔ یہ کسی بھی شخص کے لیے بہت بڑا جگر اور یہ بڑی سعادت اور نیک بختی ہے، اور اسے اپنی زمینداری اور اپنی زمین کا سب سے خوبصورت استعمال ہے جو انہوں نے کیا ہے کہ اپنی جگہ پر، خود اپنی جگہ پر انہوں نے مسجد تعمیر کی اور خود اپنے لیے چھوٹا سا قبرستان بنوایا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اسلام میں یا اسلامی فنڈامنٹل میں ٹاپ کے وقت اوقاف کہلاتے ہیں۔ تینوں اوقاف یہاں موجود ہیں، تین جو بڑے بڑے استعمال ہیں کوئی شخص اپنی زمین کے کر سکتا ہے، وہ تینوں کیے گئے۔ مدرسہ چل رہا ہے برابر، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقیات سے نوازے، اس کے تعلیمی نظام کو چست اور درست فرمائے، اور اسی طرح اس کھیتی سے یہ پھل اور شگوفے اسی طرح کھلتے پھلتے اور پھولتے رہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد حافظ شکیل احمد سنسار پوری جو اس یادگار میں شامل ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ ان کا فرزند آپ کی خدمت میں بول رہا ہے، دوسرا فرزند یہاں موجود ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مجھے یہ جملہ کہنے میں قطعی دریغ نہیں ہے کہ والد گرامی کا تو اس بستی کی تعلیم و تربیت میں، قرآن کریم کی ترویج میں اپنا بڑا رول ہے، لیکن ابھی میں اگر یہ کہہ دوں کہ آپ گنتی کر کے دیکھ لیجئے کہ ان کے شاگردوں کی تعداد کم ہے، میری والدہ کے شاگردوں کی تعداد زیادہ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا، تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس لیے والدہ سے ناظرہ بہت سے بچوں نے پڑھا ہے۔ آج جو مولانا آپ کو دکھائی پڑ رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا۔ یہ مدرسہ زاد الہدیٰ 2002 میں قائم ہوا ہے۔ موجود مدرسوں میں سب سے قدیم درسگاہ تو وہ ہے جو 1982 میں والدہ نے قائم کی تھی۔ والد گرامی جب یہاں تشریف لائے تھے تو ان کے پاس تقریباً 10 سال کی عمر رہی ہوگی، بڑی بڑی بچیاں تھیں جن کو اس وقت ذاکر بھائی یہاں موجود ہوں گے، ذاکر بھائی، شاکر بھائی، صادق، ان کی جو بہن ہے وہ پڑھتی تھی، اور ہمارے پڑوس میں جو کلو بھائی ہیں ان کی بہن، یہ دونوں اس وقت بڑی بڑی تھیں۔ ابو نے انہیں اپنے پاس سے اٹھا کر کے والدہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ یہ 1982 کا واقعہ ہے، اور اس وقت سے یہ تسلسل آج تک جاری ہے۔ اس وقت 73 سال عمر ہے والدہ کی تقریباً، اور ان کے پاس 40 بچیاں پڑھتی ہیں فری آف کاسٹ۔ تو یہ ایک کوشش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے چاہیں کام لے لے۔ اب اللہ کا احسان ہے کہ ہر گھر درسگاہ ہے، ہر گھر درسگاہ ہے۔ جو بھی ہمارا عالم آتا ہے اپنے گھر میں درسگاہ کھول لیتا ہے، کلیجے کی بات ہے۔ اپنے گھر میں اتنے بچے بٹھانا اور انہیں پورے دن
انہیں پورے دن رکھنا، ان کی تربیت کرنا، پڑھانا، ان کا شور سننا بڑے جگر گردے کی بات ہے۔ لاکھوں روپے کے مدارس جو کام کر رہے، یہ علماء اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اتنا کام کر پا رہے ہیں، اور یہ اتنا خوش آئند ہے اور اتنا مضبوط معاملہ ہے کہ مدارس کے اوپر حکومت کی نگاہ ہے، طرح طرح کے حربے استعمال کر کے وہ مدارس کے نظام کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کس بنیاد پہ وہ حملہ آور ہوں گے؟ میرا تو گھر ہے، میرے خاندان کے بچے ہیں، میرے پڑوس کے بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں، اگر اس پر پابندی ہو، کوئی قانون ہو تو بتا دیجئے۔ تو یہ سب سے سیف زون ہے۔ ایک طرف یہ شکوہ ہے ہم کو کہ بہادر پور ایک بڑا مدرسہ چلا سکتا تھا، لیکن دوسری طرف ہمیں اطمینان یہ ہے کہ ہمارے گھر درسگاہیں ہیں جنہیں بند کر پانا کسی طاقت کے لیے آسان نہیں ہے، اور یہ کسی بھی زمانے میں آخری طریقہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بچانے کا کہ ہر گھر درسگاہ بن جائے۔ تو والد گرامی نے حافظ فرمان علی، حافظ طاہر علی یہاں سے سلسلہ شروع کیا تھا، پھر ہم تینوں بھائی حافظ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد میں اور اسی صدی میں حافظ ہونے والوں میں حافظ ندیم، حافظ یاسین، دو مولانا انیس، یہ پچھلی صدی کے ہیں۔ اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں یہ اس 21ویں صدی کے ہیں، پچھلے والے یہ صرف 20ویں صدی کے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے، اللہ کا احسان ہے، آپ جہاں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتے دیکھیں گے، اس کا رابطہ کہاں سے ہوگا؟ شکیل احمد سنسار پوری سے۔ بہرحال یہ کام جتنا ہو گیا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 150 سے 200 حفاظ ہیں، آپ کے پاس 25 زیرک علماء ہیں، تو یہ اتنا بڑا کام ہے جو ایک صدی میں ہوتا ہے، لیکن ایک صدی کے اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر وقت میں اس لیے کر دیا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے قرآن کریم سے ایسی محبت دکھلائی ہے جس کا نمونہ آج بھی موجود ہے۔ حافظ گڑبڑ کرتے ہیں، ہمارے حفاظ کرام گڑبڑ کرتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی بیڑی بھی پی لیتا ہے، کوئی بغیر ٹوپی گھوم رہا ہے، یہ سب کچھ غلطیاں ہیں جن پر ٹوکا اور ڈانٹا جانا چاہیے، لیکن آج تک کوئی ایسا حادثہ اس بستی میں نہیں ہوا ہے کہ ایسے بھی کسی حافظ کے ساتھ کسی نے اونچی آواز میں بات کی ہو یا اس سے بدتمیزی کی ہو۔ یہ اس احترام کا اثر ہے جس احترام نے رنگ دکھلایا ہے کہ جس منچ کو چاہتے ہیں آپ جیت لیتے ہیں، جس منچ کو آپ چاہتے ہیں جیت لیتے ہیں۔ 2 نومبر کو ہونے والا وہ اجلاس کتنی مشکلات سے ہوا تھا، ہماری گردنیں یہاں تک پھنسی تھی، آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ پولیس کپتان مسجد گھیرتا تھا آ کر کے، ایڈیشنل نے ایک مسجد گھیری آ کر کے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، اصل میں وہ یتی نرسنگ آنند کے خلاف میمورنڈم دینے کے بعد میں ہم لوگ راڈار پہ تھے، تو اس کے بعد وہ کتنی مشکلات سے وہ اتنی بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کانفرنس میں بھی بہادر پور تھا۔ خیر، آپ اگر اپنی بات کریں گے تو یہاں اس وقت شمشاباد بھی موجود ہے بڑی تعداد میں، چھوٹا سا پروگرام ہے، اور اس یخبستہ ہواؤں میں اور اس خون جمع دینے والی سردی میں وہ 30 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ کے یہاں آئے، آپ خوشگوار موسم میں گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ یہ بستیاں آپس میں بڑی معاون ہیں علمی اعتبار سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ تو ہو گیا تعارف ان دونوں ہستیوں کا، دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی شایع نشان اجر عنایت فرمائے، اور ان جیسے اور جو اس بستی کے اندر ہیں جو قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن پڑھنے والوں سے، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے کہ ان کی محبتوں کی وجہ سے یہ قرآن کریم کا چاروں طرف جو چرچہ ہے اور گھر گھر سے جو آوازیں اٹھتی ہیں قرآن کریم کی، وہ ان سب کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی، دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے کہ دیکھیے ہمارے جو حفاظ کرام ہیں انہوں نے حفظ کو ایک ڈگری سمجھ لیا ہے، ایک ڈگری سمجھ لیا ہے کہ وہ ڈگری مل گئی، اب ہم حافظ جی ہیں چاؤں کو چھو کریں، اب ہم حافظ جی ہیں ہم چاؤں کو چھو کریں۔ یہ غلطی ہے، یاد رکھیے گا، بہت بڑی غلطی۔ روزہ اگر آپ نے نہیں رکھا ہے تو ایک روزہ آپ رکھ لیں تو بھرپائی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے رکھ کے توڑا ہے تو، آپ نے روزہ رکھ کے اگر توڑا ہے تو 60 لگاتار روزے رکھنا پڑیں گے اور ایک قضا کا الگ سے رکھنا پڑے گا۔ فرق سمجھ لیجئے گا۔ جو شخص حافظ نہیں ہے سزا تو اس کو بھی ہونی ہے،
لیکن وہ سزا ایسی ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. اگر کوئی معقول عذر پیش کر دے گا تو ممکن ہے بچ جائے، ورنہ جو سزا اللہ تعالیٰ متعین کریں گے. لیکن قرآن کریم پڑھ کر کے اور بھول جانے والا، حضرت سعد بن عبادہ کی روایت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ینسا لقی اللہ وہو اجزم. آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں، ہم نے دیکھا بہادرپور کا کوئی آدمی جب دعوت میں جاتا ہے تو نئے کپڑے ہی پہن کے جاتا ہے، حالانکہ وہاں سالن بھی گر سکتا ہے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ آپ کو پوچھے. لیکن نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، جبکہ وہاں لوگ جاننے والے بھی نہیں، دو چار جاننے والے مل جائیں تو الگ ہے. لیکن نہیں، نئے کپڑے پہن کے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے. یعنی لوک لاج کا یا سوشل پریشر کا اتنا اثر ہوتا ہمارے اوپر. اب آپ بتلائیے کہ میدان محشر میں اگر کوئی رسوائی کا ٹیگ لگ گیا تو کیا ہوگا. جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک پیدا ہونے والی تمام انسانیت موجود ہوگی، وہاں اگر بے عزتی ہوتی ہے تو کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعزیرات طے کی ہیں ان میں بہت ساری ایسی ہیں. مثلا کسی آدمی نے 2 شادیاں کر لی اور وہ ان کے بیچ انصاف نہیں کرتا ہے تو وہ کیسے آئے گا معلوم ہے؟ ایک مڈھا جھکا اور ایک مڈھا اونچا. پہچان لیا جائے گا یہ کس کیٹیگری کا مجرم ہے اور اسے تعزیرات کی کون سی دفعہ لگی. یا اسی طرح جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور پھر لوگوں سے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، وہ کیسا آئے گا معلوم؟ بالکل کنکال، اس کے چہرے پہ وجہہ خداجن، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بات سمجھ رہے؟ اسی طرح وہ شخص کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا، یاد کیا اور پھر بلا دیا، وہ ایسے آئے گا جیسے کوڑھی نہیں ہوتا. لقی اللہ وہو اجزم، اللہ سے وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ کوڑھی ہوگا. یہاں سفید کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں آپ، حافظ جی، اور پورا سال گزر جاتا ہے، کوئی ایک پارہ تلاوت کرنے والا نہیں. بھائی دیکھیے، بہت صاف سی بات ہے کہ یہ بچے ہمارے 14 15 سال کے ہیں جنہیں ذمہ داری کا مطلق احساس نہیں ہوتا، لیکن ان کے پیچھے پورا گھرانہ ہے جو وہاں دستار بندی میں اپنا اعزاز سمجھ رہا تھا کہ اتنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا کہ گھر سے نکلنا نہ دیں اس وقت تک جب تک وہ ایک پارے کی تلاوت گھر کے اندر نہ کر لے. بھائی 24 گھنٹے ہیں، 1 گھنٹہ قرآن کریم کے لیے وقف رہنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا یہی قرآن کریم وبال بن جائے گا، یہی قرآن کریم وبال بن جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرضت علی اجور امتی، کہ میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے تمام اعمال کا اجر اور اس کا ثواب پیش کیا. محدثین کہتے ہیں کہ اس سے مراد معراج کا سفر ہے کہ معراج میں جب حضور تشریف لے گئے تو حضور کے سامنے امت کے تمام اعمال کا اجر، کہ اگر وہ سبحان اللہ کہیں گے تو یہ ملے گا، الحمدللہ کہیں گے یہ ملے گا، قربانی کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، سب کچھ. حضور فرماتے ہیں حتی القضاء، یہاں تک کہ مسجد کے اندر پڑا ہوا ایک تنکا، اس کو اٹھا کر کے اگر کوئی آدمی باہر لا کر کے ڈال دے تو اس کا بھی اجر مجھے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عنایت کریں گے. اب اگلا جملہ سوچئے. حضور نے فرمایا سب سے بڑی سزا جو میرے سامنے دکھلائی اور پیش کی گئی وہ تھی کہ کسی شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا ہو اور پھر اس کو بھلا دیا. دیکھیے، سر ہلانے والے اور افسوس کرنے والے اگر یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس سے مراد صرف حافظ قرآن ہے تو بھول جائیے گا. آپ نے 40 دن لگائے تھے جب آپ نے 10 سورتیں یاد کر لی تھی، اب 5 آپ نے بھلا دی، یہی دفعہ لگے گی اس پر بھی، یہی دفعہ اس پر لگے گی. قرآن کریم کی کوئی ایک آیت یاد کی تھی اور پھر اس کو بھلا دیا تھا، آیتن کے الفاظ موجود ہیں، صحیحین کی روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کو اتنی مشکلوں سے کئی سال میں، 3 سال تو لگ ہی جاتے ہیں اب آج کل، 3 سال میں جس قرآن کریم کو والدین سے دور رہ کر کے حفظ کیا پھر اس کو اگر بھلا دیا یہ تو وبال ہے، خانوادے کے لیے وبال ہو جائے گا. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں اپنے ان نوجوانوں سے، حفاظ کرام سے، کہ اتنی محنت سے حاصل کی ہوئی یہ متاع ہاتھ سے جانے مت دینا. قرآن کریم کی تلاوت لازم،
اور قرآن کریم کی تلاوت رات میں کی جانا چاہیے۔ حافظ کی بغیر تلاوت کی ہوئی رات وبال ہے۔ تو یہ ایک گزارش سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا انتخاب کر لیا ہے قرآن کریم کے لیے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جس چیز کو ٹچ کر دو ایک دم انمول ہو جاتی۔ قرآن کریم ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ جس چیز کو ٹچ کر دیجئے آپ وہی انمول ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیے، جس امت کے لیے اترا ہے یہ قرآن، وہ امت 1,24,000 امتوں میں سب سے افضل ہو گئی۔ کنتم خیر امہ۔ جس نبی پر یہ اترا ہے وہ نبی کون ہے؟ امام الانبیاء، سید الرسل، فخر آدمیت۔ جس ذات نے اتارا ہے وہ لیس کمثلہ شیء، اللہ الصمد ہے۔ جو فرشتہ لے کر کے اترا ہے وہ سید الملائکہ، روح الامین ہے۔ آپ بتلائیے کہ جس رات میں اترا ہے وہ رات کو کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ وہ اکیلی رات 1000 راتوں پہ بھاری ہے۔ وہ کس مہینے میں اترا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں اترا ہے، جسے پل کے بچھا کر جس کی باٹ جو رہے ہیں آپ، جس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جس سرزمین پر اترا مکہ اور مدینہ، وہ ایسے شہر ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جن دلوں کے اندر یہ ہوگا وہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہیں، اور جن بستیوں میں وہ پڑھا جائے وہ بستیاں پسندیدہ ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھ لیا اور قرآن کریم کو برابر پڑھتے رہتے ہیں، جنہیں ماہر قرآن کہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک VVIP گیلری، انبیاء علیہ السلام کے بغل میں ایک VVIP گیلری ہوگی۔ حضور کا ارشاد، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ فرشتوں کے جو ٹاپ کلاس VVIPs ہیں، انسانوں کے جو VVIPs ہیں، ان کے ساتھ گیدرنگ اور ان کے ساتھ نشست اور ان کے ساتھ سیٹ آفر کی جائے گی ان لوگوں کو جو قرآن کریم کے ماہرین وہی ہیں جو قرآن کریم کو برابر پڑھتے رہتے ہیں یا پڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اشتغال رکھتے ہیں۔ اور یہ اگر حفاظ کرام آپ کو معمولی لگتے ہوں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قرآن کریم کو محفوظ رکھیں گے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کریم کو ہم محفوظ رکھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، یہ ایسی کتاب ہے، لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اس میں آگے سے بھی کسی کی یلغار کامیاب نہیں ہو سکتی، ولا من خلفی، نہ پیچھے سے کوئی یلغار کامیاب ہو سکتی ہے، نہ کوئی تحریف، نہ کوئی مکر، نہ کوئی دسیسہ کاری، نہ کوئی شڑینتر، نہ کوئی منصوبہ، کچھ بھی قرآن کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیسے محفوظ کیا اس کو؟ کہاں ہے اس کی فورس؟ اس کی فورسز کہاں ہیں؟ بھرتی کہاں ہوتی ہے؟ سب سے بڑی بھرتی تو بہادر پور سے ہی ہوتی ہے۔ بھئی یہ حفاظ کرام ہی تو اسپیشل ٹاسک فورس ہے قرآن کریم کا۔ یہ وہ بلیک کمانڈو، یہ وائٹ کمانڈوز ہیں، یہ وائٹ کمانڈوز ہیں قرآن کریم کی سپاہ کے طور پہ اللہ نے ان کو قبول کیا۔ یہ چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ملٹری فورسز جب نکلتی ہیں تو آپ کو کنارے کھڑا ہونا پڑتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملٹری فورس ہے، اور یہ اسپیشل ٹاسک فورس ہے جو قرآن کریم کے لیے منتخب کی گئی، اور اس میں آپ کی بستی سے بڑی بھرتی ہے، یہ آپ کے اعزاز کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ ہو گئی قرآن کریم سے متعلق بات۔ اب ایک بات چھوٹی سی یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو دستار بندی ہوتی ہے، یہ جو دستار بندی ہوتی، کپڑا لپیٹ دیا جاتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طرح کا اعزاز دیں گے حافظ کو میدان محشر میں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح کا اعزاز دیں گے۔ یہ میں بتاؤں، یہ ابھی شروع میں جو بچی تقریر کر کے گئی ہے اس نے پوری ہسٹری اس کی بتلا دی ہے روایت پڑھ کے، کہ جب حافظ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کٹ گھرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، قرآن فوراً انسانی شکل میں آ کے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا، اے اللہ، میرا تلاوت کرنے والا ہے، میرا پڑھنے والا ہے یہ شخص، یا رب حلہ، اے اللہ اس کو کوئی ایسی چیز، دیکھیں یہ لگا دیا گیا نا، یہ ٹیگ لگا دیا گیا کہ یہ بے وقوف مہمان خصوصی کا ٹیگ ہے، اس کے علاوہ رضاکاروں کا الگ ٹیگ ہے، ایسے ہی ٹیگ قرآن کہے گا کہ اس کو آپ کچھ پہنائیے تاکہ پتہ لگے کہ یہ قرآن والوں میں سے۔
کون آفر کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں میزان کے پاس کھڑے ہو کر کے فیجیء القرآن فیقول یا رب حلہ، اے اللہ کچھ پہنا دیجئے، پتہ تو چلے کہ قرآن والا ہے۔ فیلبس تاج الکرامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سر پر ایک تاج رکھوا دیں گے اعزاز کا، جس کا نام تاج کرامت ہے۔ قرآن وہیں کھڑا رہے گا، فرمائے گا یا ربی زدہ، اے پالنہار کلام الہی کی تلاوت کا معاملہ ہے، یہ تیرے کلام کی بات ہے، یہ اعزاز ابھی مکمل نہیں ہے، اس میں کچھ اضافہ فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیلبس حلۃ الکرامہ، پورا یونیفارم پہنا دیں گے اعزاز کا۔ آپ سمجھئے، آنر یونیفارم، اعزاز کا پورا لباس پہنا دیں گے، ابھی بھی ٹلے گا نہیں وہاں سے، کہے گا یا رب ارضعن، اے اللہ آپ نے تاج کرامت اور حلہ کرامت تو پہنا دیا، اپنی رضا کا اعلان بھی کر دیجئے وہیں سے۔ فیرضعن، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کریں گے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں۔ ابھی بھی قرآن کریم کا اسرار جاری ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ ورقہ، اس سے کہو پڑھے اور چڑھتا جائے، اور اس کے لیے الگ سے ایک نیکی جوڑ دی جائے اس میں۔ یہ پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظ کا۔ اور چھوڑ دیجئے، یہ اعزاز ایسا ہے کہ جس کے لیے تعبیرات اور الفاظ اور پیرائے اور سینٹنس ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ روایت کے الفاظ کہتے ہیں کہ حافظ، اس نے تو محنت کی، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ، آپ نے قرآن میں یہ سنا ہے نا بار بار، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا جس دن بیٹا باپ سے چھپ رہا ہوگا اور باپ بیٹے سے چھپ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے چھپ رہا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو دیکھ لیں اور نیکی کا سوال کر لیں، نیکی کا سوال کر لیں، سب بھاگ رہے ہوں گے، لیکن حافظ قرآن اپنے والد کو تلاش کرتا پھرے گا، اس لیے کہ آواز دی جائے گی۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ حضور کے پاس بھی الفاظ نہیں ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، تاج اور تاج کی قیمت یا تاج کی روشنی یا اس کی چمک دمک سمجھانے کے لیے نبی آخر الزماں کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ حافظ کے والدین کو یا قرآن کریم پر عمل کرنے والے کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یہ وہ والا سورج نہیں جو چوتھے آسمان پہ ہے، وہ سورج نہیں، بلکہ حضور فرما رہے لو کانت فی بیوت الدنیا، اگر اس سورج کو لا کر کے تمہارے گھر کی چھت میں ٹانک دیا جائے، پھر جتنی روشنی اس سورج کی ہوگی، جتنی روشنی اس سورج کی ہوگی تمہاری چھت میں لگے ہوئے سورج کی، اس سے بھی زیادہ اس تاج کی روشنی ہوگی جو حافظ کے والد کو پہنایا جائے گا۔ آپ کے پاس روشنی کو بتانے کے لیے سورج سے آگے کچھ تھا ہی نہیں، اور حضور نے اس کو بڑھا کے سورج گھر میں لا کے ٹکوا دیا، اور اس روشنی سے زیادہ تاج، اس روشنی سے زیادہ اس تاج کی قیمت ہے، اس تاج کی چمک ہے جو والدین کو پہنایا جائے گا۔ اب بچا کیا؟ میں نے جو کچھ کہا ہے کہ الفاظ ختم ہو گئے، تعبیرات فنا ہو گئی ہیں کہ حافظ کے تاج کو، اس کی روشنی کو کیسے بیان کیا جائے۔ حضور نے اسی بے بسی کے عالم میں الفاظ چھوڑ دیے اور فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، جس نے خود اس کو پڑھا ہو، اس پر عمل کیا ہو، اس کے تاج کی صورتحال کیا ہوگی، صرف تم گمان کر لو، بس اتنا ہی کافی۔ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ چھوٹا موٹا اعزاز نہیں، یہ جو پگڑی یہاں باندھی جاتی ہے ہمارے بس کا اتنا ہی ہے کہ پگڑی تو چاندی سونے کے استعمال نہیں کر سکتے، ہاں جو ہاتھ ہم کو بہتر سے بہتر مل سکتے ہیں۔ حضرت مولانا شبلی صاحب بہرائچ اور لکھنؤ سے تشریف لے آئے، مفتی ظفر صاحب کو اس سردی میں وہاں سے بلایا گیا، حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر علماء یہاں موجود ہیں۔ اچھے ہاتھ استعمال کروا کر کے ہم اعزاز کروا سکتے ہیں، ہم انسانوں کا اعزاز ہے چھوٹا موٹا، اصل اعزاز تو وہاں ہے، لیکن ہم نے برادری ایک رکھی ہے کہ اعزاز کی نوعیت وہی ہو، تاج پہنانے والی، تو تاج عمامے سے بہتر کوئی تاج نہیں۔ حضور نے فرمایا علیکم بالعمائم، تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم عمامے باندھا کرو، فَإِنَّهَا سِمَاءُ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ یہ ملائکہ کا سمبل ہے، ان کا ڈریس کوڈ ہے، ان کا یونیفارم ہے، ان کی پہچان اور علامت ہے، تو ہم انہیں فرشتوں کے قریب پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھا میرا مضمون جو آج کا مکمل ہو گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے کہا گیا، میرا خیال تھکے ہوئے ہیں،
اس لیے میرے ذمہ لگا دیا، وہ ایک بات جو ان کو کہنا تھی وہ میرے ذمہ لگا دی ہے۔ دیکھیے یہ قرآن والوں کی بستی ہے، اس لیے قرآن کریم کے عقیدوں پر قائم رہیے، تماشے نہ بنائیے۔ لگے تو کہ آپ قرآن کریم کے متوالے ہیں، قرآن کریم کے متوسلین اور منتسبین میں سے ہیں، قرآن کریم کے وابستگان میں سے ہیں، قرآن کو پسند کرتے ہیں، اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہ اگر کوئی پتا بھی درخت سے ٹوٹ کے گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم، اجازت اور ان کے علم، ان کے قائم کردہ ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہے اپنی جگہ سے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا اسی طرح اس کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے، لَا يَنفَعُكُمْ ضَرٌّ وَلَا نَفْعٌ، کوئی تمہیں نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے سوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب ہی شفا دینے والا ہے، یہ ات بت یہ دیویاں کچھ نہیں کر سکتی۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء۔ اس وقت چیچک چل رہی، چیچک کا مرض چل رہا ہے، چیچک کا مرض چل رہا ہے۔ اس بستی کی عورتیں، مردوں نے تو شاید چھوڑ دیا ہو اس لیے کہ اس طرح کی پھٹکار پڑ چکی ہوگی نا۔ اب بہادر پور والے بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، عورتوں تک بات نہیں پہنچتی، وہ مردوں کو اٹھلو بنا لیتے ہیں، وہ اسے دیوی دیوی دیوی، بیماری بھی دیوی ہوتی کیا؟ کوئی سن لے گا تو بلا وجہ کیس اور کر دے گا آپ کے خلاف، دیوی دیوتاؤں کی اہانت کا کیس آپ کے خلاف بک ہو جائے گا اگر آپ بیماریوں کو بھی دیوی کہنے لگیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہی کہتے ہیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے، وہیں سے لائے ہیں۔ ہماری تہذیب کے اوپر پوری طرح سے بھی ہندوانہ رنگ غالب ہے، ہندوانہ رنگ غالب ہے، اور ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ آپ سننا نہیں چاہتے ہیں اس کے خلاف۔ غیر مسلمین میں چچا کی بیٹی سے رشتہ نہیں ہوتا ہے، غیر مسلمین میں پھوپھی کے بیٹے سے رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس بستی میں ابھی تک کسی نے یہ ہمت کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں چور ہے اور آپ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ یہ ناجائز ہے تو ترنت وہ کافر ہو جائے گا اور اس کا نکاح بھی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ بالکل صاف، قرآن کریم نے ڈائریکٹ وے میں یہ بیان کیا، یا ایھا النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك، کہ نبی ہم نے آپ کے لیے حلال کی ہیں آپ کی چچا کی بیٹیاں، وبنات عماتك، اور پھوپھی کی بیٹیاں۔ کہاں سے لائے یہ ڈرامہ؟ آپ کہیں رشتہ قریب کا ہے تو ماموں کا رشتہ کون سا دور ہے، خالہ کا رشتہ کون سا دور ہے، وہ بھی تو ایک ہی پیٹرن پہ۔ اور اس کے علاوہ بارات سے پہلے جو پیڑ گاڑ کے اس پہ پیسے چڑھائے جاتے ہیں، مطلب یہ میں صرف بانگی آپ کو دے رہا ہوں کہ ابھی آپ کی تہذیب میں اس طرح کی گندگی باقی ہے، اس کو قرآنی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا۔ حفاظ موجود ہیں، عمل شروع نہیں ہوا ہے، اس لیے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے کہ اس بستی کو عمل کا بھی گہوارہ بنائیے، اس بستی کو عمل کا بھی گہوارہ بنائیے۔ نئی نسل کان کھول کر کے سن لے کہ اگر یہ چیزیں واقعی ہندوانہ ریت روایات کی ہیں اور آپ کو بتلایا جا رہا ہے تو آپ عہد کیجئے کہ ان سب کو انشاءاللہ چھوڑنا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ وہ جو دانے نکلتے ہیں ان کو ہم نے کیا سمجھا ہے، دیوی کہنا شروع کیا ہے، اور اس دیوی کی وجہ سے گوشت نہیں پکتا ہے، دیوی ناراض ہو جائیں گی اس لیے کہ وہ شاکاہاری۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بتائیے تو اس کا مطلب کفر پھیلا گھر کے اندر۔ آپ کا گھر ہے یا مندر ہے؟ آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے یا کسی پنڈت کی کٹی ہے؟ آپ اندازہ لگائیے۔ ہم آپ کو بتلا دیں یہ اندر کا انفیکشن ہوتا ہے۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آپ مونگ پھلی کھا لی آپ نے 250 گرام شام کو، آپ کو تلی مل گئی وہ بھی پھانک لی آپ نے، آپ کو کاجو پستہ بادام مل گیا وہ بھی پھانک لیا، پیورے بیچنے آیا تھا وہ پیورے بھی پکا کے کھا لیا آپ نے، اوپر سے باجرہ کی روٹی کھا لی۔ یہ سب آگ ہے۔ ایک لقمہ باجرہ کی روٹی گرمی میں کھا کے دیکھیں نا، نکسیر پھوٹ جائے گی مئی میں، اتنی گرم ہوتی۔ یہ ساری چیزیں بھک لی ہم نے، اندر بھر لیں، اور پانی نہیں پیا ایک گھونٹ بھی، تو اندر آگ لگا کے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح کی جو جھٹکے ہیں یہ آئیں گے، یہ بلڈ جو ہے نا آپ کا انفیکٹ کرے گا کبھی، یہ پھر جب پانی اس کو نہیں ملے گا تو یہ اندر گاڑھا ہو جائے گا، بہت آہستہ آہستہ چلے گا۔ اس لیے برین ہیمریج کے کیسز سب سے زیادہ اسی موسم میں۔
ہارٹ فیلئر کے سب سے زیادہ کیسز اسی وقت میں، پیرالائسس کے سب سے زیادہ کیسز اسی وقت میں. کوئی آدمی زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پہ پاگل ہوا ہو، اس ٹائم جھٹکا ضرور آئے گا، خون گاڑھا ہو جانے کی وجہ سے. اسی طرح سے یہ جو انفیکشن ہے نا، یہ بھی انفیکشن اسی طرح کی، یہ خون کا انفیکشن ہوتا ہے. اصل میں تو یہ انفیکشن ہوتا ہے اس وقت کا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور ہمارے پیٹ کے اندر خون پہنچا تھا اور وہ خون کہیں نہ کہیں باقی رہ گیا. یہ چیچک اسی کا نتیجہ ہوتی ہے. یہ چکن پاکس کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب اسی کی ہیں، اور یہ خسرے کی اور موتی جھرا، پانی جھرا، چیچک، یہ ساری قسمیں اسی کی ہیں. یہ خون کے گاڑھا ہونے کی وجہ سے اندر سے انفیکٹ کی جانے والی چیزیں ہیں جو اسکن کے اوپر آ جاتی ہیں. یہ دیوی میاں نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، ہوش و حواس میں رہیے. مرض اللہ کی طرف سے آتا ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے آتی ہے. اور اس کو دور کرنے کے لیے مفتی صاحب نے سجیسٹ کیا کہ سورہ رحمان کی تلاوت سب سے اہم ہے، سب سے اہم ہے. سورہ رحمان کی تلاوت کیجئے پانی پر، اپنے بچوں کو پلوائیے اور ہاتھ پر لے کر کے اس کو چہرے اور جسم پر ملوائیے، اور دیوی میاں کی پوجا قرآن کریم کی آیات سے کر دیجئے تو وہ بھاگ جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے اچھی طرح سمجھیے، اگر بگھار وغیرہ کے لیے منع کیا جاتا ہے تو اسکن پہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو انفیکٹ کر رہی ہے تو جب بگھارا جاتا ہے تو بگھار کی بوندیں، تیل کی بوندیں پورے میں پھیلتی ہیں. اگر اس مریض کے جسم میں جائیں گی تو اس کو چلچلاہٹ ہوگی اور اس کو خارش ہوگی، اس لیے منع کیا جاتا ہے. یہ کوئی پوجا نہیں ہے. اگر یہ منع کیا جاتا ہے، اب مانتے ہیں کچن میں ہی بچہ لیٹا ہے تو بات کہی جا سکتی ہے، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ کھال پر ہونے والے اس طرح کے انفیکشنز کے لیے قرآن کریم کی وہ آیات بہت کارآمد ہیں جن میں لفظ سلام آتا ہے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی من اتبع الہدى، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر مما یشرکون. حفاظ کرام ہیں، نوٹ کر لیں جی چاہے تو. اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی بالکل نہیں ہے. نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ایک اور آخری بات کہ نوجوان داڑھی کاٹ لیتے. میں مسئلہ بتائے دے رہا ہوں. ایک مشت داڑھی سے پہلے اگر آپ نے قینچی لگائی تو آپ کے پیچھے نماز ناجائز ہے. پھر مت کہیے کہ ہمیں آگے نہ بڑھاؤ. ٹھیک ہے، نماز جائز نہیں ہے ایسے شخص کے پیچھے. اور جو اگر یہاں بال کاٹنے والے بھی موجود ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کسی کی داڑھی کو قینچی نہ لگائیں. اپنا ہنر اپنے پاس رکھیں. اپنا ہنر اور اپنا جادو جتنا جگانا ہے نا، ڈیزائنیں یہ بالوں پہ جگائیں. کسی کی داڑھی میں کہ یہ لا وہ برابر کرتے ہیں، داڑھی کے بال تو اونچے نیچے ہوتے ہیں، وہ برابر کرنے کے چکر میں اتنے میں ختم ہو گیا، فاسق فاجر قرار پایا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، تباہ کر لیا اس نے سب کو. اس لیے حفاظ کرام کی خدمت میں یہ ساری چیزیں ان کو یاد رکھ لیں. اللہ تبارک و تعالی تمام حفاظ کرام کی عمروں میں برکت عنایت فرمائے، ان کے اعمال میں برکت عنایت فرمائے، ان کے دلوں میں قرآن کریم کا شغف زندہ فرمائے، اور انہیں کثرت سے تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور انہیں قرآن کریم کو محنت اور دلجمعی اور جاسوسی کے ساتھ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.